السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا پروگرام دبئی کے لیے ہے۔ دبئی کے اندر ایک ہمارے محترم دوست بھائی ہیں، ان سے ہمارا روزانہ رابطہ رہتا ہے ماشاءاللہ، اور وہ بہت ہی ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دین دار ہیں اور بڑے ہی خوش اخلاق ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ وہ جوان ہیں۔ تو ان کا مجھے پیغام تھا کہ میرے نام پر سپیشل آپ پروگرام بنائیں، لیکن آپ کے چینل میں کسی مرد کا نام نہیں بتایا جاتا، اس کا مکمل ایڈریس نہیں بتایا جاتا، اس کا موبائل نمبر بھی نہیں بتایا جاتا، کیونکہ یہ ہر کسی کی عزت کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بھائی کا پیغام جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی بھی لڑکی ہو پہلے نمبر پر یعنی پشتو ہو، کیونکہ وہ خود پٹھان ہے۔ وہ کہتے ہیں لڑکی پشتو ہو، پشتو بولنے والی ہو، کیونکہ زبان ایک ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ ایک دوسرے کی زبان کو بندہ صحیح طریقے سے سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، اگر اردو بولنے والی مل جائے، وہ اردو سمجھتی ہو، بولتی ہو، تو یہ بھی چلے گا۔ تو ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسی لڑکی جس کی عمر 20 سال ہو جائے، 22 سال ہو جائے، 25 سال ہو جائے، اور خوبصورت ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، غریب لوگ ہوں۔ بعض ایسے والدین ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی کا فرض ادا ہو جائے، لیکن اس کو بغیر جہیز کے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسی خواتین ہوتی ہیں، بعض یتیم ہوتی ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، وہ خالہ کے گھر رہ رہی ہیں، بہن کے گھر رہ رہی ہیں، اور وہ بڑے پریشان ہیں، تو پریشان نہ ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر 20 سے 25 سال ہو، لیکن نیک ہو، دیندار ہو، خوبصورت ہو، باپرد ہو، باغیرت لوگ ہوں، غیرت مند لوگ ہوں، اور صرف انہوں نے ہمیں نکاح دینا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سے نکاح کر کے اس کے والدین کا کوئی یا اس کے سرپرستوں کا کوئی خرچہ نہیں ہونے دیں گے، نکاح کریں گے، اور اس کو ہم اپنے پاس دبئی لے کر آئیں گے، دبئی اپنے پاس رکھیں گے۔ جب میں پاکستان آؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ پاکستان آئے گی، اپنے والدین بہن بھائی جو بھی ہیں ان کو ملے گی، پھر ہم اکٹھے دوبارہ دبئی چلے جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ وہ بھائی جو ہے ماشاءاللہ ان کی اچھی ماشاءاللہ آمدن ہے دبئی میں۔ پاکستان میں ان کے ذاتی اپنی گھر بھی ہے، کچھ ذاتی زمین بھی ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں ہو، اگر کوئی دبئی میں رہ رہے ہیں پاکستان، ان کے پاس کوئی رشتہ ہو، بیٹی ہو جس کی عمر 25 سال ہو، تعلیم اس کی چاہے 5 کلاس ہو، میٹرک ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید پڑھی ہو، ناظرہ ہو یا عالمہ ہو جائے، یعنی مقصد ہے کہ دیندار ہونا شرط ہے۔ تو پورے پاکستان سے ایسی خواتین جو کہ جہیز نہیں دے سکتی، ایسی خواتین جن کے حالات بہت کمزور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیگم پاکستان میں ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، صحیح ہے نا، ان کی سرپرستی وہ کر رہی ہے، اور پہلی بیگم بیمار اتنی ہے کہ ان کے علاج پر بہت زیادہ ماہوار خرچ ہوتا ہے، لیکن میں ان کا علاج بھی کرواتا ہوں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، کیوں؟ وہ بھی میری ایک زندگی کا حصہ ہے، میری بچوں کی ماں ہے۔ لیکن انسان جوان ہو اور دوسرے ملک میں ہو، اور پھر ذاتی ضرورت ہو، اس کے پیش نظر وہ کہتا ہے سنت کے مطابق میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی خواتین جو ضرورت مند ہے وہ رابطہ کریں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں شرائط بالکل نہیں، ایسے ہو جن کی کوئی شرط بھی نہ ہو، مناسب جو ہے حکمین مقرر کریں، نکاح کریں اور ہمیں دے دیں، اس کے کپڑے، اس کے مکمل لوازمات، اس کا جہیز کا سامان، بستر، سب کچھ وہ کہتے ہیں ریڈی، ہم دبئی میں اس کے لیے گھر کریں گے، اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ جب رہائش کریں گے اس کو ساری سہولتیں دیں گے، ہر قسم کا فرنیچر، ہر قسم کی گھر کے مکمل لوازمات اس کو دیں گے۔ لیکن ایسی خواتین رابطہ کریں جو بغیر شرائط کے، بغیر، اور یقین کریں کہ اگر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دین پسند آ جائے، حسن پسند آ جائے، حسب و نسب پسند آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان بغیر شرط کے، مرد کی طرف سے بھی کوئی شرط نہ ہو، عورت کی طرف سے بھی کوئی شرط نہ ہو، تو محمدی طریقے کے ساتھ نکاح کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ ذوالجلال بہت زیادہ برکتیں ڈالتے ہیں، بہت اللہ ذوالجلال نوازتے ہیں۔ میں نے ایسے خواتین و حضرات دیکھے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا گولڈ اور بڑا بڑا حق مہر، طلاق کی صورت میں اتنا جرمانہ، فلاں صورت میں اتنا، اور اگر بندہ دوسری شادی کرے تو اس کو اتنا جرمانہ، اس سے شرطیں لگا کر شادیاں کی ہیں، یقین کریں ان کو طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔
جن کے والدین سمجھتے ہیں نا ہم اپنی بیٹی کو حقوق لے کر دے رہے ہیں یا ان کو سیو کر رہے ہیں، وہ نکاح کر کے اگلے گھر جاتی جو ہے نا وہ زبان دراز ہو جاتی ہیں، بد اخلاق ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اتنا یعنی طلاق کی صورت میں 10 لاکھ ہے، اب میرا حق مہر جو ہے 5 تولے گولڈ ہے، اس کے علاوہ ایک بنا ہوا مکان میرے نام ہے، یہ مجھے طلاق کیوں دیں گے؟ وہ منہ زور کے اوپر بد اخلاق ہو جاتی ہے، اس کی حالانکہ اس کی تعلیم ایم اے ہے، بی اے ہے، وہ حافظہ ہے، عالمہ ہے، نہ اس کی دینی تربیت ہوتی، نہ اس کی سکول کی تعلیم کی تربیت ہوتی، وہ بے حیا ہو جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتی ہے، نہ وہ ساس کا احترام، نہ سسر کا احترام، نہ دیور جیٹ کا احترام، اور نہ اپنے شوہر کا احترام، منہ زور ہو جاتی ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ گھر کے کام کے بارے میں کھانا ٹائم پر پکائیں، میری ذمہ داری ہے، ملازمہ رکھیں۔ برتن صاف کرنے کے لیے ملازمہ دیں اس کو، کپڑے دھونے کے لیے ملازمہ، گھر صفائی کرنے کے لیے ملازمہ۔ بندہ پوچھے تیرا اچار پانا ہے، تینوں اتنے اچار پان واسطے نہیں آتا کیا تیری قدر اور تیری شان نبی علیہ السلام کی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے تھے، اور پتہ چل گیا مدینے میں سب کو کہ نبی علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہیں، تو اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیج دیا کہ میرے ابو جان کو کہہ دینا کہ ایک غلام اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی رکھ لینا، میں گھر کے لیے پانی چشمے سے لینے جاتی ہوں دور سے، اور روزانہ مشق کندھے پر اٹھاتی ہیں، کندھے سے میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں سارے کام کرتے ہوئے، تو مجھے غلام چاہیے تاکہ وہ پانی مجھے لا کر دیا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلام تقسیم کر دیے اور خالی ہاتھ گھر آئے۔ جب اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سوال کیا، ابو جان میں نے خادم کے ہاتھ، میں نے صحابی کے ہاتھ ایک پیغام آپ کو بھیجا تھا، وہ پہنچا؟ فرمایا بیٹا وہ پیغام تو آپ کا پہنچا تھا، تو پھر آپ نے مجھے غلام نہیں دیا، سب کو تقسیم کر دیا، اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک غلام لے آتے۔ فرمایا اس غلام لینے سے بہتر میں تو آپ کو ایک وظیفہ نہ بتا دوں، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو رسول اللہ نے فرمایا وہ غلام سے بہتر ہے کہ یہ تسبیحات تو ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ کر لیا کر، سارا دن تو کام کرے گی، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی خادمہ بن کے رہے گی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرے گی، اور سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لینا، تیرے جسم کی ساری تھکاوٹ کو اللہ ذوالجلال دور کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں جناب ہماری بیٹی کے لیے نوکر چاہیے، خادم چاہیے، سارے چاہیے، رسول اللہ کی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر ہماری بیٹی ہیں۔ یقین کریں ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیتوں کو خراب کر دیا ہے۔ یقین کریں مکہ مکرمہ میں رہنے والی ایک بیٹی مجھے اس نے جناب رابطہ کیا، تو میں نے آج سے 2 مہینے پہلے نہ اس نے اپنا فارم پر کیا، میں واللہ العظیم قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس عورت نے فارم پر نہیں کیا۔ 2 مہینے کے بعد مجھے کہتی ہے قاری صاحب میرے رشتے کے متعلق کچھ کیا؟ میں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ مکمل بات ہی نہیں کی، آپ ہمارے ادارے کا فارم ہے وہ مکمل پر کریں تاکہ جو لڑکے والے ہیں ان کو آپ کی مکمل معلومات تو ہم دیں۔ آگے سے یقین کریں اس نے اتنی بد اخلاقی کے ساتھ کہا فارم تو میں نے پہلے پر کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کی واٹس ایپ ہے، اس میں آپ دیکھیں ہم نے فارم سینڈ کیا ہے، پر کیا ہے تو آپ ہمیں دکھائیں۔ وہ اتنی بد اخلاق، میں نے اس کی بات کو سن کر صبر کیا، اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ اس لڑکی کو، یہ پاکستان میں مکہ مکرمہ میں آگئی، کسی کے گھر میں کام کرتی خادمہ ہے، نکرانی ہے کسی کے گھر میں، 40 سال عمر ہے، اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی، 40 سال کے بعد یہی زبان کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کو طلاق کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ میں نے پھر اس کی عزت بیٹی سمجھ کے اس کی عزت کرتے ہوئے میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہی ہیں، حالانکہ 5-4 بچے اور شوہر اور 40 سال کی عمر میں
तेरे शोहर ने 40 साल का तेरा करैक्टर ये है कि तुझे तलाक की डिग्री देकर उसने घर से निकाल दिया है, तुझे तलाक की डिग्री मिली हुई है, लेकिन मैंने सब्र किया कि मैं किसी बेटी का दिल ना दुखाऊं। तो मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, तो दुबई के लिए हमारे मोहतरम भाई हैं, उनके लिए हमें एक अच्छा सा रिश्ता चाहिए जो बग़ैर शराइत के शादी करने वाले हों। इंशाल्लाह वो भाई ज़बान से जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह वो वादे पूरे करेंगे। बाकी अल्लाह ज़ुल जलाल से हमारी गुजारिश है, अल्लाह बेटों और बेटियों के नसीब अच्छे करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आल पाकिस्तान, तमाम अरब मालिक और तमाम यूरोप में रहने वाली ख़वातीन हज़रात हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आएँ, राब्ता करें, अपना नाम बताएं, अपने मुल्क का नाम बताएं, इंशाल्लाह हम आपको अच्छा रिश्ता देंगे। हमारे इस प्रोग्राम को आप खुद सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और दूसरी बात यह है, आपके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप शेयर करें। यकीन करें, अगर एक ऐसी बेटी जो कि बेवा है, उसके यतीम बच्चे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लिबास नहीं, गर्मियों में हमने ये जैकेटें पहनी है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है, उनके पास सॉक्स नहीं है, उनके पास जनाब गर्म चादर नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक ऐसी बेवा बेटी का रिश्ता हो गया और वो हमेशा के लिए बेवा आपको और मुझे दुआएं देंगी और उसके यतीम बच्चे दुआएं देंगे। यकीन करें, हैदराबाद से एक बेटी है, वो तलाक याफ्ता थी, 2 उसके बेटे थे। कारी साहब मेरी शादी करा दे, रोने लग गई कि मेरे बच्चे इस वक्त स्कूल की फीसों से, खाने पीने से, लवाजमात से तंग है। अल्लाह की रहमत से मस्कत के अंदर एक भाई वो कहते हैं, कारी साहब मैंने दूसरी शादी करनी है, मेरी ज़रूरत है, आपको मुझे दीनदार औरत का रिश्ता दे, लेकिन बच्चों वाली हो, क्योंकि मैं ये नेकी के तौर पर ये काम करना चाहता हूँ, सुन्नत पर सही अमल करना चाहता हूँ। मैंने बात करवाई, बगैर शराइत के उनका निकाह हो गया। और महीना पहले उस बहन ने कहा, कारी साहब मुबारक हो, मेरा निकाह हो गया है यानी बहरैन में, और आपको मुबारक हो, मैं और मेरे बेटे हमेशा सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देंगे। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने उसका कहा ठीक है, हमें आपसे दुआएं चाहिए। तो मेरे भाइयों, हमारे प्रोग्राम को शेयर करने से अगर किसी एक बेटी का, ऐसी का जो मजबूर है, रिश्ता हो गया, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हो सकता है मुझे और आपको माफ़ कर दें। आखिर में मेरी दुआ है, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे तमाम बेटों और बेटियों के नसीब अच्छे करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।